السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے سید عثمان علی شاہ ایڈوکیٹ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ویلکم عثمان خیل ایسوسیٹس چینل میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنزیومر پروٹیکشن۔ کنزیومر پروٹیکشن پبلک میں اویئرنیس کے لیے میں یہ ٹاپک آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بہت سے پبلک کو کنزیومر کے بارے میں نہیں پتہ۔ بیسیکلی کنزیومر اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز پے کرتے ہیں ہم لوگ۔ لیٹ سپوز ہم لوگ ایک چیز لیتے ہیں، پراپر ہم اس کی سلپ ان سے لیتے ہیں۔ اگر ایک سلپ ہم لیتے ہیں کسی دکاندار سے یا کسی سٹور سے یا جو چیز بھی آپ لوگ لے لیں، لوگ اکثر پبلک یہ کہتی ہے کنزیومر پروٹیکشن بنا ہے آن دی بیسز الیکٹریسٹی بل کے لیے۔ نہیں، کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ نہ ہی صرف الیکٹریسٹی بل کے لیے بنا ہے، بلکہ یہ ایک کنزیومر ہم اگر کوئی چیز لیتے ہیں کسی شاپ کیپر کو یا کسی کو بھی پے کرتے ہیں تو وہ ہمیں پراپرلی ہمیں ان سے سلپ لینی چاہیے۔ اس سلپ پہ باقاعدگی سے ہمیں لکھا ہوتا ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں فرنیچر لیتے ہیں یا کسی سٹور میں کچھ اور چیز لیتے ہیں تو وہ ہمیں سلپ جب دے دے تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز انہوں نے لی اتنی رقم میں، کوالٹی وغیرہ میں۔ اگر کل کو وہ کوالٹی وارنٹی کے دوران ہی خراب ہو جائے یا کوالٹی اس کی ٹھیک نہ ہو تو ہم اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ایسوسیٹ یا کسی لائر سے بات کر کے ان کو لیگل نوٹس بھیج دیں۔ لیگل نوٹس میں پراپر ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے ہوتا ہے 1 ہفتے کا، 10 دن کا۔ تو سب سے پہلے ہم تھرو ایڈوکیٹ یا وکیل کے ذریعے ہم ان کو بھیجتے ہیں لیگل نوٹس۔ اس میں ہم ان کو ٹائم دے دیتے ہیں 1 ہفتے کا، 10 دن کا۔ اگر ٹائم کے دوران یہ لوگ کانٹیکٹ کر لیں اور جو ہماری ایشوز ہیں، جو ہمارا کمپلین ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لے تو ہی ٹھیک۔ اگر باوجود اس کے یہ لوگ لیگل نوٹس کے باوجود بھی کچھ نہ کرے تو ہمارے ساتھ دوسرا پراپر چینل جو ہے کورٹس ہیں، باقاعدہ سے کورٹس کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 1997 جو پاکستان میں ہے، ان کا پراپرلی سیپریٹ کورٹس بنا ہوا ہے۔ وہاں ہم جا کے سلپ کے ساتھ ایک کمپلینٹ کرتے ہیں جو کہ کمپلینٹ انڈر سیکشن 13 کے نیچے ہوتی ہے۔ کمپلینٹ کنزیومر کورٹس میں جب ہم کمپلینٹ کرتے ہیں انڈر سیکشن 13 کے نیچے تو کورٹس ڈائریکٹ ان کو نوٹس کرتی ہے اور پھر کورٹس دیکھتی ہے کہ ان کے ایشوز میں جو کمپلین ہے وہ کمپلین دیکھ کر ہی کورٹس ڈیسیجن دیتی ہے۔ کورٹس اس میں مختلف قسم کی ڈیسیجن دیتی ہے۔ کورٹس یہ ڈیسیجن بھی دے سکتی ہے ہمیں کہ جس طرح کی چیز ہم نے ان سے لی ہے وہی ہمیں ریٹرن کرے گی، جو انہوں نے دیے یہ لوگ واپس لیں گے۔ یا پھر کورٹس ایسے ڈیسیجن بھی دے سکتی ہے کہ ان پر پینلٹی چارج بھی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا کنزیومر کا ٹائم ویسٹ ہوا ہے، کنزیومر جو ہے وہ سفر بھی ہو گئے ہیں، ان کو لاس ہو چکا ہے، تو کورٹس ان پر پینلٹیز بھی لگائی جاتی ہے۔ اس طرح کورٹس کنزیومر پروٹیکشن کے بعد تو بہت سے اختیارات ہیں، وہ ہر قسم کا اس پہ ڈیسیجن دے سکتی ہے، اپنا ایک آرڈر دے سکتی ہے، جو کہ ہمارے پبلک کے لیے ہے۔ بہت سے ہمارے پبلک میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کنزیومر پروٹیکشن کورٹس کس لیے ہے۔ کنزیومر پروٹیکشن کورٹس کا مین مطلب ہی یہی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز بائی کرتے ہیں، لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پراپر ان چیز کی سلپ لیں۔ اگر اس سلپ میں جون سی چیز ہم نے لی ہے اور ہمارے مطابق ہی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے اور وہ لوگ کل کو چینج نہیں کرتے یا کوئی اور ایشو بنتی ہے تو یہ ہمارا پراپر چینل ہے، ہم کورٹس جا سکتے ہیں اور کورٹس ہمارا جو بھی ایشو ہو وہ سالو کرتی ہے۔ تو ہمارے چینل میں آج کا ٹاپک کا صرف مطلب ہی یہ تھا کہ ہمارے پبلک میں اویئرنیس آ جائے کہ کنزیومر کو جو بھی چیز لینی چاہیے سلپ اس کے ساتھ مسٹ لینی چاہیے۔ اس طرح ہوتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں۔ آپ ایک فرنیچر کے شاپ پر جاتے ہیں اور وہاں سے آپ فرنیچر لیتے ہیں اور آپ کا فرنیچر والے سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ مجھے ووڈ، اس امپورٹنٹ ووڈ سے فوم کی کوالٹی، لیدر کی کوالٹی، شیٹس کی کوالٹی کا آپ اس سے بات کر لیتے ہیں 1 سال کی وارنٹی کے ساتھ۔ وہ آپ کو پراپر ایک سلپ دیتا ہے اور اس کے دوران 2 مہینے کے اندر اگر آپ کا فرنیچر خراب ہو جائے، وہ فوم کی کوالٹی وہ نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو بھی آپ سب سے پہلے، یہی مثال دینے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ پہلے تھرو لیگل ان کو لیگل نوٹس بھیجیں گے، اور اگر لیگل نوٹس میں ٹائم دینے کے باوجود بھی آپ کا ان سے کمپلین میں جو ایشو ہے وہ کلیئر نہ ہو تو پھر آپ پراپر کنزیومر کورٹ جائیں گے۔ اگر ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے اور ہمارا ٹاپک کا مطلب ہی یہ تھا کہ پبلک میں اویئرنیس آ جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی قریبی وکیل یا ایڈوکیٹس اس طرح کا کوئی بھی نہیں موجود تو ویوز نیچے ڈسکرپشن میں ہمارے ویب سائٹ کا لنک ہے، آپ ہمیں کمنٹ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے آپ ہم سے اپروچ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.